جس طرح ایک شخص اپنے بچوں کو چھوڑ کے بارڈر پہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا، جس طرح ایک شخص اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، والدین کو چھوڑ کے دبئی، سعودی عرب مزدوری کے لیے جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کا مجھے صلہ ملے گا، میرا گھر بنے گا، میرے بچوں کا نان نفقہ ہوگا۔ لیکن جب امید چلی جائے تو اس وقت قوم کی امید جا رہی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ لوگ ہیں سارے سیاستدان، کچھ ایسا کریں کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکلے۔ علی محمد صاحب سر، مجھے ذرا سمجھائیے گا، یہاں پر کھوسا صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اصل فیصلہ ساز جو منسٹریز ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں، ان کے پاس جو منسٹریز ہیں وہ وزارت خارجہ یا شہری رحمان والی، تو ہمارا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جو حکومت مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے کہہ دیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ دو الگ الگ پیٹرن پہ ایک پارٹی چل سکتی ہے اور یہ اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا؟ آپ اس میسج کو کیسے لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جب بھی حکومت قائم ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو پارٹی کے اسٹالورٹس ہوتے ہیں، جنہوں نے پارٹی جن کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہوتی ہے، ان کی ایک اور سوچ ہوتی ہے، جنہوں نے بہت سی حکومتیں آنی اور جانی انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو پہلی بار منسٹر یا ایم این اے وغیرہ بنتے ہیں، ان کے لیے پھر وہی حکومت ہی جو ہے ساتواں آسمان ہوتی ہے۔ تو جہاں تک مجھے نظر آتا ہے جو اسٹالورٹس ہیں، چودھری اعتزاز صاحب جیسے یا سابق گورنر صاحب لطیف کھوسا صاحب جیسے، تو انہوں نے تو شہید بے نظیر صاحبہ کے ساتھ حکومتیں کی ہیں، یہ کیا ان کے سامنے یہ تو بچوں کا کھیل ہی ان کو لگتا ہوگا۔ تو وہ اس چیز کو میرے خیال میں سمجھتے ہیں بہتر کہ حکومت آنی جانی، اور اس طرح کی حکومت تو ویسی حکومت کہنا بھی اس کو ظلم ہی ہے، کہ پارٹی کی جو نظریاتی اساس ہے وہ قائم رہے۔ جس طرح ہماری حکومت چلی گئی، سال ہو گیا، لیکن ہماری پارٹی کی نظریاتی اساس تگڑی ہوئی ہے، ہماری پارٹی بنی ہے، مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ کندن بن گئی ہے، لوہا کندن بن گیا ہے، صحیح اور غلط کا بھی پتہ لگ گیا ہے، پیپر ٹائیگرز اور ریئل ٹائیگرز کا بھی پتہ لگ گیا ہے، تو ہماری پارٹی تو پارٹی بن گئی ہے۔ اس وقت پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، بڑی بات سے اللہ بچائے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت، میں تو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں، میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 40-45 سال میں 2-3 لیڈر ایسے آئے ہیں جنہوں نے پورے ملک کو اکٹھا کیا ہے۔ یا بے نظیر صاحبہ تھیں، اس سے پہلے بھٹو صاحب ویسٹ پاکستان کی حد تک کم از کم سب کو اکٹھا کرنے والے آدمی تھے۔ ایک موقع بحران در بحران ہے، آپ کہہ رہے ہیں اکٹھا کیا ہے، اور اس پہ جب 2 اسمبلیاں چلی گئیں تو اس کے بعد مزید بحران۔ نہیں، آپ نے ویسے میری بات بیچ میں ٹوک دی ہے، جو میں بات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں یا بھٹو صاحب نے ملک کو اکٹھا کیا تھا، پوری قوم کے لیڈر تھے، یا بے نظیر صاحبہ تھی، وہ شہید ہو گئیں۔ میاں صاحب کو قدرت نے موقع دیا تھا مڈ 90s میں، ان کو موقع تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپر پنجاب کا لیڈر بنایا، ورنہ سندھ میں ہاریوں نے بھی ان کو محبت دی تھی، کراچی میں بھی ان کے پاس اسپیکر کے پاس جانے کا موقع تھا۔ اب صرف عمران خان صاحب ہیں۔ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، یہ میری بات پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز اس کو سمجھتے ہیں کہ جتنا اس ملک کو نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جتنا اس ملک کو ہماری فوج کی ضرورت ہے، جتنا اس ملک کو آئین کی ضرورت ہے، اتنا ہی اس ملک کو قومی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اس قوم کو اکٹھا کرے۔ اس وقت آپ ابھی اسی وقت اگر زمان پارک چلی جائیں تو عمران خان صاحب کے کیمپ میں اس وقت آپ کو 100-200 بندہ اگر ہے، 1000-2000 ہے، جتنا بھی ہے، اس میں آپ کو پورا پاکستان کی ریپرزنٹیشن ملے گی۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو 1 سال میں اس حکومت نے کیا ہے، 1 سال بعد پاکستان تباہی کا شکار ہے۔ سب سے زیادہ نقصان یہ نہیں ہوتا کہ خزانہ خالی ہے، وہ تو ہے ہی خالی، ہو گیا خالی۔ اس سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا؟ میں بتاؤں آپ کو، جب آنکھوں سے امید چلی جائے، جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اس کو افطار کی امید ہوتی ہے، سارا دن وہ بھوکا رہتا ہے۔ جس طرح ایک شخص اپنے بچوں کو چھوڑ کے بارڈر پہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا، جس طرح ایک شخص اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، والدین کو چھوڑ کے دبئی، سعودی عرب مزدوری کے لیے جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کا مجھے صلہ ملے گا، میرا گھر بنے گا، میرے بچوں کا نان نفقہ ہوگا۔ لیکن جب امید چلی جائے تو اس وقت قوم کی امید جا رہی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ لوگ ہیں سارے سیاستدان، کچھ ایسا کریں کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکلے۔ لطیف کھوسا صاحب سر، آپ کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھاتے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو آج کابینہ کا ہوا سنڈے والے دن، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتخاب کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں کہ نہیں، ایک بار پھر پارلیمان جانے کا فیصلہ کیا ہے جی کہ وہاں سے پوچھا جائے اور یہ فنڈز دیے جائیں کہ نہیں۔ تو پارلیمان نے فیصلہ کر کے بتانا ہے یا کابینہ نے؟ پیسے تو کابینہ نے جاری کرنے، کیا پارلیمان کے فیصلے سے اگر فرض کریں منع ہو جاتے ہیں
تو کیا عدالت میں یہ بیان دیا جا سکتا ہے کہ جی سپریم ہے پارلیمنٹ، اس لیے وہاں سے ہی فیصلہ ہے، ہم پیسے جاری نہیں کر سکتے؟ لطیف کھوسہ صاحب، یہ آرگومنٹ مانے گی عدالت؟ جی بالکل بھی نہیں مانے گی. دیکھیں سپریم جو ہے وہ آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اور آئین بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ آرٹیکل 220 میں کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ یہ ریکویسٹ نہیں کرتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں پیسہ چاہیے یا جو ہے رینجرز چاہیے یا پولیس چاہیے یا ریٹرننگ آفیسرز چاہیے. وہ ڈیمانڈ پلیس کرتا ہے اور آئین میں لازم ہے، واجب ہے ان اداروں پر کہ وہ اس کو فراہم کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور اس آئینی مینڈیٹ کو، آئینی حکم کو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر اپنے جو ہے 1 مارچ کے فیصلے میں اور اس کے بعد اعادہ کرتے ہوئے اس دوسرے فیصلے میں بھی بڑا واضح طور پر جو ہے مندرج کر دیا ہے. اور 10 تاریخ کو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنی ہے الیکشن کمیشن نے کہ بتائیے کیا 21 ارب روپیہ یا اس کی قسط کے طور پر اس سے کم تر جو ہے آپ کو محاصل میں سے پیسے میں کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے فراہم کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن رپورٹ کرے گا. اب ظاہر ہے کہ حکومت آج بھی اختلاف رائے تھا. آج کابینہ میں کچھ فریقین نے کہا کہ 10 ارب روپیہ دے دیں پہلی قسط کے طور پر، آدھی رقم ریلیز کر دیں تاکہ سپریم کورٹ کیا کوئی خلاف ورزی یا توہین عدالت کے ذائچے میں نہ آئیں. وگرنہ پرائم منسٹر صاحب بھی نااہل ہو سکتے ہیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا تھا اور وزارت عظمیٰ سے بھی سبکدوش کیا تھا اور 5 سال کیا گیا تھا. تو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ بتائیں تو پھر پارلیمان کی جانب میں کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا توہین عدالت سے اگر بچنا ہی ہے تو کیا پھر پارلیمان کے اندر جو ہوں گے ان پہ لگ سکتی ہے توہین عدالت، اور کس پہ لگے گی پھر اگر تو وہاں سے نہ ہو جاتی ہے تو؟ نہیں دیکھیں یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا کہ پارلیمان کو بھیج دو، اور پارلیمان کو انشور کیا گیا ہے کہ کل میکسیمم ممبران آئے تاکہ سپریم کورٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ 342 بندے کو یا 442 بندے یا 300 جتنے بھی حاضر آتے ہیں ان پر توہین عدالت کا تو ارتکاب نہیں کر سکے گی یا نہیں کرے گی. تو اس لیے مگر سپریم کورٹ نے بڑا سیدھا سا کام کیا ہے. حکومت ہوتی ہے سیکٹری جو ہیں خزانہ، ان کو طلب کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ یہ رقم جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانگی ہے آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو آپ جیل میں توہین عدالت کے ارتکاب میں جائیں. اور آپ خاطر جمع رکھیں کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے وہ جیل جانا نہیں چاہے گا. 1 گھنٹے میں 1 سیکنڈ میں وہ پیسہ جو ہے سیکٹری جو گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت سیکٹری ہوتا ہے، نہ وزیر اعظم ہے نہ وزیر خزانہ ہے. ارے بابا توثیق کا جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور آئین کا تقاضا ہے، الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کی ہے، ریکویسٹ نہیں کی ہے، وہ ڈیمانڈ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ واجب ہے اور آئین کہتا ہے کہ لازم اور واجب ہے. ریاستی ادارہ کوئی بھی، حکومت ہو، سیکٹری ہو، پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی اس سے انحراف اور انکار نہیں کر سکتا ہے. سو یہ حکومت کا سینکشن کر دینا. پہلے حکومت اپنے 90 وزیروں سے ذرا وہ گارڈ ہی لے لے تو 21 ارب روپیہ آ جائے گا. اپنے ذرا خرچے اخراجات کم کر دیں مہربانی کر کے. تو یہ جو ہے 21 ارب کوئی اتنی رقم نہیں ہے جو یہ فراہم نہ کر سکے. لیکن دیکھیں ریاست میں سب سے بہم سن لیں ذرا، سب سے اہم جو چیز ہے ریاست کے قیام کے لیے وہ پاکستانی شہری کا حق ووٹ ہے. حق رائے دہی سب سے اہم ترین نہ صرف بنیادی ہے بلکہ ریاست کی بنیاد ہے. آپ ریاست کی بنیاد کو ہلا رہے ہیں اگر آپ اس کو ووٹ کا حق سے محروم رکھ رہے ہیں. اور کیا ہوگا؟ 2 صوبے اگر حکومت نہیں ہوگی تو کل بجٹ کس طرح لے کر آئیں گے؟ کل 90 دن کے بعد حکومت کیسے چلے گی؟ کیا آپ عوام کو اور 2/3 پاکستان کو جو ہے حق حکمرانی سے اور حکومت سے محروم کر دیں گے؟ تو یہ ایک کرائسس جو ہے آئینی کرائسس، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف یہ جنم لے رہا ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ محترم شہباز شریف صاحب کو جو اس میں تساہل کرنا چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آئین اور قانون اور ریاست کے لیے بہت زیادہ پیچیدگیاں
جو ہے فراہم پیدا ہو جائیں گی، اور ریاست مجھے کو کبھی خطرے میں بریک نہیں لینا ڈالنا ہے، چاہیے۔